ان کے علاوہ سید سرور شاہ صاحب خیر سیداں سے بھی آپ نے تعلیم حاصل کی۔ ان شاہ صاحب کو بھی علاقہ میں بڑی عزت و تکریم حاصل تھی۔ آپ کی اولیاء و لباس کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو چہرہ مبارک پرروب، داڑھی مبارک درمیانی تھی۔ آپ شلوار قمیض کوٹ پہنتے تھے اور جناح کیپ استعمال کرتے تھے۔ آپ کی ہر لہجہ سادگی کا ایک عملی نمونہ تھے۔ آپ سادہ غذا استعمال کرتے تھے اور اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اتنی غذا استعمال کرنی چاہیے۔ اس طرح تقویٰ اور پرہیزگاری آپ کا پورا امتیاز تھا۔ آپ کی گفتگو نرم، پیار بھری اور میٹھی باتیں کرتے، سننے والے آپ کے کلام میں اکثر محو ہو جایا کرتے تھے۔ آپ کی عبادت کے حساب سے ہم اگر دیکھیں تو آپ نے چلہ کشی کی اور بے شمار فیض و برکات ان کی ذات میں جمع تھے۔ آپ کا مطالعہ بہت زیادہ تھا۔ آپ کی چلہ کشی اور معلم کی حیثیت سے بھی علم و مطالعہ بہت وسیع اور عمیق تھا۔ آپ ہر مجلس میں اپنے مطالعہ سے لوگوں کو مستفید کرتے، ان کو ہدایت کرتے کہ زیادہ سے زیادہ مطالعہ کیا جائے تاکہ علم میں اضافہ ہو۔ روحانی کشف درجات کے عمل ہونے کی وجہ سے طبیعت قابل رشک تھی۔ علیم اور سادہ انداز میں بات چیت ان کا معمول تھا۔ جو بات ناگوار گزرے یا جسے وہ پسند نہ کرتے تو ایسا معاملہ ہو جائے تو ان کی طبیعت میں بہت سختی آ جاتی تھی۔ آپ کی عادات و اطوار مثالی ہونے کی وجہ سے کبھی بھی اپنے معاملات میں فرق نہیں آنے دیا۔ تہجد کے لیے بیدار ہوتے اور صبح کی نماز کے بعد بلند آواز میں ورد فرماتے، پھر ناشتہ کرتے اور اسکول کی طرف چلے جاتے۔ آپ ایک معلم اور روحانی شخصیت ہونے کے علاوہ ہنر و فن سے بھی مال و مال تھے۔ آپ کے والد محترم گولڑا شریف سے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب سے بیعت تھے۔ والد صاحب کے حکم کے مطابق آپ بھی گولڑا شریف سے بیعت ہوئے۔ اکثر و بیشتر دربار عالیہ گولڑا شریف میں حاضری دیتے تھے۔ اس کے علاوہ جھاگ والے حضرت میاں محمد برکت اللہ صاحب جھاگوی اور کئیاں شریف کے حضرت نظام الدین اولیاء سے بھی آپ نے کسب فیض حاصل کیا۔ دوران ملازمت آپ نے بے شمار جگہوں پہ چلہ کشی کی۔ آپ کی معمولات زندگی میں آپ کی سخاوت، صلہ رحمی، ذوق، مصافحہ و معانقہ، بخل و اسراف، شخصیت کی کشش، نخوت و تکبر، ضیاع و وقت، صبر و تحمل، تکبر کے سخت خلاف تھے اور ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر معاشرہ میں کوئی عزت وقار مل جائے یا کوئی عہدہ مل جائے تو اس کو اپنی کارکردگی نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اللہ رب العزت کی عنایت سمجھ کر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ کی مخفی طور پہ بھی بہت ساری خدمات ہیں۔ حرام و حلال میں ہمیشہ آپ نے ایک قاعدہ رکھی۔ توسل کے حساب سے اگر دیکھیں تو ساری عمر عقیدہ توسل کے قائل رہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ وسیلہ اپنانا اور توسل کرنا ایک اسلامی عقیدہ ہے، یعنی جب انسان مشکلات کا شکار ہو جائے تو اولیاء اللہ اور خدا کے مقرب بندوں کا دامن پکڑ لے تاکہ خدا و برتر کی اجازت سے ان کی مشکلات حل فرمائیں۔ آپ کے پاس سینکڑوں کے لوگ تعویذ اور دم درود کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ آپ ان کا حساب کرتے پھر اسی کے مطابق آگے حل تجویز کرتے تھے۔ آپ باقی طریقوں کے علاوہ ابجد کا حساب بھی کرتے تھے۔ خمس کی ادائیگی کے لیے ہمیشہ آپ نے زور دیا اور اس کے طریقہ کار بتایا۔ آپ کا یہ خاصہ رہا کہ خود بھی والدین کی بے تحاشا قدر و منزلت اور خدمت کی اور عزت و احترام دیا اور ہمیشہ اس کی تلقین بھی کی۔ آپ بچوں سے خصوصی محبت کرتے تھے۔ آپ چونکہ پیشہ معلمی سے بھی تھے، اس حوالے سے بچوں کے ساتھ خصوصی شفقت اور محبت رکھتے تھے۔ ہمیشہ دینی معاملات میں مگن رہے۔ کبھی بھی جرگہ، پنچایت اور ایسی جگہ نہیں گئے جہاں ان کو محسوس ہو کہ بے ایمانی اور کفر میں مبتلا ہو سکتا ہوں۔ وہ کبھی سیاسی اور فتنہ و فساد والے معاملات میں نہیں پڑے۔ اس کے علاوہ نظم و نسق پر بہت عمل کرتے تھے۔ ہمیشہ حدود و قیود کا خیال رکھا۔ جس ادارہ میں بھی رہے وہاں نظم و نسق پر عمل کرایا۔ آپ کا تعلق اٹھنا بیٹھنا اور صحبت بہت برگزیدہ لوگوں کے ساتھ تھی۔ ہمیشہ علماء، حکماء اور فقراء اور اولیاء اللہ کی ہمنشینی کی تلقین فرمائی۔ آپ بہت کامیاب معلم رہے۔ پوری ملازمت شاندار طریقہ سے کی اور شاگرد حضرات آپ کے معتقد اور معترف ہیں۔ آپ جہاں بھی تعینات رہے علم و حکمت کی انگنت مثالیں قائم کی۔ اکثر پیدل سفر کرتے تھے اور چونکہ جنات آپ کے حلقہ ارادت میں تھے عموماً کوئی مشکل جگہ آتی تو وہاں سے جوتے اتار کر گزرتے اور ساتھ جو بھی ہم سفر ہوتا تو اس کی وجہ بتاتے۔ آپ کا معمول تھا کہ ہمیشہ راستہ چلتے ہوئے بھی کلام الہی پڑھا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کے اپنے اپنے مدارج ہیں اور تصوف کی اہمیت کو اجاگر کرنا موجودہ دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ سادات کرام کے لیے خصوص ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اولاد علی کو اپنے پیشوں آبا و اجداد کی طرح صاحب نظر، صاحب بصیرت و اہل عقل و سلیم و عقل و دانش ہونا چاہیے۔ محبت اہل بیت کو واجب سمجھتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مختصر زندگی جو ہے اس میں نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، زکوٰۃ